ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم کے اوپر کریں گے، اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم کیا کریں گے، تنوین چاہے الف والی حمزہ ہو چاہے دوسری حمزہ ہو، ہم نے اسے اگر وہ ساکن ہوئی تو ہم اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الصافات کی مشکل ترین آیات کو پڑھنا سیکھیں گے اور مختلف وقف کرنا بھی سیکھیں گے، اور تشدید کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ اس آیات میں اور اس صورت میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ لاسٹ میں الف کے اوپر ختم ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی آیات ہیں لیکن وقف مختلف آ رہے ہیں۔ تو اس صورت کو جو بھی پڑھتا ہے اسے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ان الفاظوں کو کس طرح پڑھنا ہے، آیات کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سورہ صافات شروع ہوتی ہے، وما لیا پارہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تشدید آ رہی ہے، اس کے اوپر بڑی مد بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، آگے پھر تشدید، چھوٹی مد، اور پھر تشدید، اور اس کے بعد الف، اور اس سے پہلے تنوین، آگے لام آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو یہ بھی آیات ختم ہو رہی ہے تنوین کے اوپر، اور یہاں پر لاسٹ میں بھی دیکھیں تو تنوین آ رہی ہے۔ یہاں پر وقف کس طرح ہوگا، یہاں پر کس طرح ہوگا، قوا کا مطلب کیا ہے، آج کے اس سبق میں میں کمپلیٹ ان 4 آیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آگے دیکھیں تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور الف کے اوپر جب کوئی نشان آ جائے تو اس الف کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ایک ہی آیات میں یہ 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، اس سے پہلے بڑی مد بھی ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اور نون کے نیچے یہ چھوٹی سی میم آ رہی ہے، اس میم کو کس طرح پڑھنا ہے، اس میم کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کب اس میم کو پڑھنا ہے اور کب چھوڑنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے یہاں پر دیکھیں تو تشدید آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، واو کو تشدید کے صاد کے ساتھ ملائیں گے جہاں تشدید ہے۔ تشدید سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہے یا اس حرف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے تو پھر ہم اس حرف کو چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ساکن اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے۔ یہاں پر اگر تشدید سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو ہم کیا کریں گے، ساکن والا حرف چھوڑ دیں گے، زبر زیر پیش والے کو تشدید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو لام بھی خالی ہے، الف بھی خالی ہے، تو ہم کیا کریں گے، واو کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، واو صاد زبر وس، صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور پھر کیا کریں گے، صاد کو فا سے ملائیں گے، فا کے ساتھ ملا کر اوپر جو بڑی مادہ ہے اور کھڑا زبر اس کو بھی پڑھیں گے۔ کس طرح، صاد فا مد کھڑا زبر صوف، یعنی کہ بڑی مادہ ہے، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، صوف صوف، فا کھڑا زبر فاد، والصافات، تا زیر تی، والصافاتی۔ آگے دیکھیں پھر صاد آ رہی ہے، پھر فا کے اوپر تشدید ہے، کس طرح پڑھیں گے، صاد فا زبر صف، فا دو زبر فان، صف فن۔ یہ 2 طریقوں سے پڑھا جائے گا۔ کس طرح، یہ لام کا مطلب ہے کہ آپ آیات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، آیات تو کمپلیٹ ہو رہی ہے، وقف کر لیں، ٹھیک نہ کریں تو پھر بھی اس آیات کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی کہ تلاوت کو یہاں پر روک نہیں سکتے، آگے جاری کر سکتے ہیں۔ کس طرح، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ٹھیک ہے، فن۔ لیکن جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ جو فا ہے نا، اس کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش والے کو، اور ساکن کسے کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ دال نما شکل ہو۔ یعنی کہ جب ساکن اور متحرک 2 حرف آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہے، جزم، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم کیا کریں گے، جب اس حرف کو ساکن کریں گے تو کیا کریں گے، یعنی واقف کی صورت میں
اس حرف کی اوپر والی زبر کو ختم کر دیں گے اور صاد کو فا کے ساتھ ملا کر الف کو بھی ساتھ ملا لیں گے۔ وصل کی صورت میں الف کو نہیں پڑھیں گے، اور جب وقف کریں گے تو پھر الف کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ والصافات صفا، ٹھیک ہے، واصل پڑھیں گے صفن۔ آگے دیکھیں تو پھر کیا آ رہا ہے، زا کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس سے پہلے الف اور لام خالی ہے، تو کیا کریں گے، فا کو زا سے ملائیں گے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فا زا زبر فز، زا کھڑا زبر زا، فزا، جیم زیر جی، فزا جی، را کھڑا زبر را، فزا جی را، تا زیر تی، فزاجراتی، زا کو پھر جیم سے ملائیں گے، جیم اب ساکن ہے تو کیا کریں گے، حروف قلقلہ آ رہا ہے، قاف طا با جیم دال، جب حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، اس حرف کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، جب لاسٹ میں کوئی حرف ساکن کریں یا درمیان میں کوئی حرف ساکن ہو لیکن ہو حروف قلقلہ میں سے، تو ہم اسے ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ زجرات، فالزاجرات زجرا، یہاں پر بھی الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، فالتالیات ذکرا، اور یہاں پر وقف مختلف ہے، کیا کس طرح پڑھیں گے، ان الہکم لواحد، اور وقف کی صورت میں دال کو ساکن کریں گے، دو پیش کو ختم کر دیں گے، دال کے اوپر جزم لگائیں گے، جب دال ساکن ہو جائے گا تو یہ حروف قلقلہ میں چلا جائے گا، اور پھر کیا کریں گے، ہلا کر پڑھیں گے، لواحد، لواحد۔ آگے دیکھیں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے، اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم کیا کریں گے، تنوین کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، یطاف علیہم، میم کے اوپر غنہ کریں گے، ہم۔ آگے دیکھیں، با زیر بھی، کاف حمزہ زبر کا، چاہے الف والی حمزہ ہو چاہے دوسری حمزہ ہو، ہم نے اسے اگر وہ ساکن ہوئی تو ہم اسے ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ بکا، بکا سم۔ آگے دیکھیں، یہ حمزہ الف والی ہے، اس کو بھی ہلا کر پڑھیں گے، یہ دوسری حمزہ آ جائے اس طرح کی تو پھر بھی ہم ہلا کر پڑھیں گے جب حمزہ ساکن ہوگی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بکا سم من معین۔ آگے دیکھیں، یہ نون کو نہیں پڑھیں گے، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ اگر جزم سے تشدید سے پہلے اگر جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نون کو چھوڑ دیا، میم کو میم سے ملائیں گے، میم میم زیر میم، میم زبر ما، بکا سم مم ما، عین یا زیر عی، معی، نون دو زیر نن۔ اب ہم نن نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آگے با آ رہا ہے، واصل کی صورت میں ہم کیا کریں گے، میم کو پڑھیں گے، واقف کی صورت میں میم کو نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ معین کریں گے تو یا ساکن ہو گیا، پھر نون بھی ساکن ہو گئی، ان دونوں کو ملا دیں گے، معین، اور جب ہم ملائیں گے نہیں، آگے تلاوت کو کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، معینم، معینم بیضاء، معینم بیضاء۔ آگے دیکھیں، اس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، لام زال زبر لز، زال زبر زا، لزا۔ آگے دیکھیں، تا کو ہم نے کیا کرنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ تا ہے، واصل کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے، اور واصل کی صورت میں تا پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ تا لام دو زیر تل، لزا تل۔ اب پھر ہم کیا کریں گے، اس لام کو شین سے ملائیں گے، درمیان والے لام کو بھی چھوڑ دیں گے، لام شین زیر لش، شین کھڑا زبر شا، بیضاء لزا تل لشا، را زیر ری، با یا زیر بی، نون زبرنا، بیضاء لذۃ للشاربین۔ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے سختی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کس طرح؟ لذۃ للشاربین، وقف کی صورت میں بیضاء لذۃ للشاربین۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں۔